بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ نے خود دیکھا اور سنا اس یونس الگوہر کی تصریحات اور تعویلات۔ کہتا ہے کہ جو گوہر شاہی تھے وہ نعوذ باللہ، ایک تو اس نے کہا کہ اس کا وجود جو ہے معاذ اللہ صبح معاذ اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک سے بنا ہے معاذ اللہ۔ اور دوسری بات، اس شخص نے گوہر شاہی کے متعلق کہی کہ امام مہدی ہے، جبکہ ہم نے بارہا مرتبہ یہ کہا ہے کہ گوہر شاہی جو ہے وہ امام مہدی نہیں ہے۔ اس پر ہم نے ویڈیو ریکارڈ بھی کرایا ہے کہ جس میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ گوہر شاہی کے اندر وہ علامات ہی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات ارشاد فرمائی تھی، جن علامات کا جو سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں وہ گوہر شاہی میں ہے ہی نہیں۔ اور ہم نے ان ویڈیوز کے اندر یہ بھی بیان کیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو امام مہدی ہوگا اس کا نام میرے نام کے مشابہ ہوگا اور اس کے والدہ کا نام میری والدہ کے مشابہ ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے والد محترم کا نام میرے والد محترم کے نام کے مشابہ ہوگا۔ اب گوہر شاہی کے جتنی بھی کتب ہیں ان میں آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ گوہر شاہی کا نام محمد ہے، اور یہ نہیں لکھا کہ گوہر شاہی کی والدہ کا نام آمنہ ہے، اور یہ بھی نہیں لکھا کہ گوہر شاہی کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ لہذا ان نشانیوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ گوہر شاہی امام مہدی نہیں بلکہ یہ کذاب شخص ہے۔ اور اس شخص نے اب اس کی گوہر شاہی کی تعویلات بیان کر کے یہ کہا کہ گوہر شاہی جو لال باغ میں گئے ہیں تو واپس آئی نہیں، اور واپس جو اس کا آیا ہے وہ اس کا جثہ ہے۔ اب واپس آ کیسے سکتے ہیں؟ جو گوہر شاہی اصلی گوہر شاہی تھا وہ لال باغ میں جانے کے بعد تو اپنی مستانی کے ساتھ رنگ رلیاں مچانا شروع ہو گیا، مستانی کے ساتھ شب باشی کرنا شروع کر دی۔ اس کی اپنی کتاب روحانی سفر میں لکھتا ہے کہ سیون شریف سے سیدھا مستانی کی جھونپڑی میں پہنچا اور لیٹ گیا۔ اتنے میں مستانی با ادب کھڑی ہو گئی اور مجھے بھی کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں بھی مستانی کی طرح با ادب کھڑا ہو گیا اور مستانی نے کہا کہ کلندر پاک اور بھٹشا والے آئے ہیں، کلندر پاک اور بھٹشا والے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریاض کو آج گھر کی یاد ستا رہی ہے، کافی کوشش کرتا ہے کہ بھول جاؤں مگر بھول نہیں پاتا، اس کو ایک گلاس بھنگ کا پلاؤ۔ ایک تو یہاں پر گوہر شاہی نے اولیاء کاملین کی ذات پر بہتان عظیم باندھا، اور بہتان عظیم باندھ کے اور اپنی ایک تعویلات پیش کر رہا ہے۔ اس کو ایک گلاس بھنگ کا پلا دو تاکہ ذہن سے سب خیال نکل جائیں۔ اس کے بعد مستانی نے جھک کر سلام کیا اور بیٹھ کر بھنگ کوٹنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ اب یہ ضرور بھنگ پیے گا، لیکن وہ بھنگ کوٹتی رہی اور میں چلا گاہ کی طرف چل دیا۔ آج چلا گاہ میں جب ذکر سے فارغ ہوا تو اونگ آ گئی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ سفید ریچھ چھوٹا قد میرے سامنے موجود ہے اور بڑے غصے سے کہہ رہا ہے تو نے بھنگ کیوں نہیں پی؟ اب حال دیکھو کہ جو اولیاء کاملین اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی، وہ اس کو خواب میں آ گئے۔ معاذ اللہ، کتنا عظیم یہ جھوٹا اور کاذب شخص ہے۔ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھنگ کیوں نہیں پی؟ میں نے کہا کہ
شریعت میں حرام ہے. اس نے کہا کہ شرع اور عشق میں فرق ہے. ہم نے بارہا مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اور عشق کیا جائے. ہم نے گوہر شاہی کے تعارف میں یہ بیان کیا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی عشق کیا جائے. عشق حقیقی بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے. تو کہتا ہے کہ شرع اور عشق میں فرق ہے. کوئی بھی نشہ جس سے فسق اور فجور پیدا ہو، بہن بیٹی کی تمیز نہ رہے، خلق خدا کو بھی آزار ہو، واقعی وہ حرام ہے. اور جو نشہ اللہ کے عشق میں اضافہ کرے، یکسوئی قائم رہے، خلق خدا کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، وہ مباح بلکہ جائز ہے. اب شریعت مطہرہ کے اندر یہ کتنی بڑی انحرافی کر رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البنجن حرام ولو کان مسکر وکل مسکر حرام. نبی کریم علیہ السلام تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھنگ حرام ہے کیونکہ یہ نشہ آور ہے، اور آگے فرماتے ہیں وکل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے. لیکن یہ اس کو خواب میں جو شخص نظر آ گیا، اس نے کہا کہ بھنگ پیو، یہ مباح اور جائز ہے، معاذ اللہ. پھر اس نے کہا کہ قرآن مجید میں صرف شراب کے نشے کی ممانعت ہے. یہاں پر دیکھیں کس طرح شریعت محمدی پر یہ اپنی من گھڑت اور تعویلات پیش کر رہا ہے جو اس وقت عام تھی. بھنگ چرس کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا، صرف علماء نے اس کے نشے کو حرام کہا ہے. اگر بات صرف نشے کی ہے تو ہاں، تو پان میں بھی نشہ ہے، تمباکو میں بھی نشہ ہے، اناج میں بھی نشہ ہے. کیونکہ گوہر شاہی کی اپنی تعویلات بڑی عجیب اور اس کی منطق بڑی عجیب ہے کہ کہتا ہے کہ پان میں بھی نشہ ہے، کھانے میں بھی نشہ ہے، اناج میں بھی نشہ ہے، اور تمباکو میں بھی نشہ ہے. آگے چلو ہے، اور آگے کہتا ہے کہ عورت میں بھی نشہ ہے، دولت میں بھی نشہ ہے، تو پھر سب نشے ترک کر دو. اب وہ بزرگ بھنگوں کا گلاس پیش کرتے ہیں اور میں پی جاتا ہوں اور اس کو بے حد لذیذ پایا. یہ سارا معاملہ جو ہے اپنی کتاب روحانی سفر کے اندر بیان کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ لکھتا ہے کہ سوچتا ہوں کہ بھنگ کتنا ذائقے دار شربت ہے، خواہ مخواہ ہمارے علماء نے اسے حرام کہہ دیا. جب آنکھ کھلی تو سورج چڑھ چکا تھا. اب میرے پاؤں خود بخود مستانی کے جھونپڑی کی طرف چلے. مستانی نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا. اب دیکھیں کہ غیر محرم عورت کے سامنے جانا ہی جائز نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مستانی نے مصافحہ کیا اور کہا کہ رات بھکشا والے آئے تھے اور تمہیں بھنگ پلا کر چلے گئے. عجیب بات ہے کہ اس کذاب شخص کے پاس آئے اور اس کو بھنگ پلا کر چلے گئے. معاذ اللہ، کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے. اور آگے لکھتا ہے کہ تم نے ذائقہ تو چکھ لیا ہوگا، یہی ہے شراب طہورا. نعوذ باللہ، معاذ اللہ، بھنگ کو شراب طہورا کہہ رہا ہے. اور مستانی نے کہا کہ بھکشا والے حکم دے گئے ہیں کہ اس کو روزانہ 1 گلاس الائچی ڈال کر پلایا کرو. میں سوچ رہا تھا پیوں یا نہ پیوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. آخر یہ فیصلہ کیا کہ تھوڑا بہت پی لیتا ہوں. اگر رات کی طرح لذیذ ہوا تو واقعی شراب طہورا ہی ہوگا، معاذ اللہ. بحوالہ روحانی سفر صفحہ نمبر 30 اور 31. دوسرا اس کا ایڈیشن ہے روحانی سفر صفحہ نمبر 33 اور 34. اب ناظرین و سامعین محتشم، یہ تو اس کی گوہر شاہی کی اپنی تعویلات تھی جو پیش کر رہا تھا. اور اس کا جب کہ مرید جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گوہر شاہی جب لال باغ میں گیا تو واپس آیا ہی نہیں. واپس کیسے آ سکتا ہے؟ لال باغ میں بیٹھ کے اور نشہ کیا ہو، واپس کیسے آ سکتا ہے؟ اب ناظرین و سامعین محتشم، اس نے آگے ایک لکھا ہے کہ بھاگا اور مستانی کی جھونپڑی میں چلا گیا. یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح یہ مستانی کے ساتھ شباشی کرتا رہا.
اور یونس الگوہر کہہ رہا ہے کہ اس کا جثہ باہر آیا، وہ خود آیا ہی نہیں، وہ خود تو غرق ہو گیا، وہ کیونکہ امام مہدی ہے ہی نہیں۔ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ ان تمام چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہوں گے، وہ پاک اور صاف ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ جبکہ یہ امام مہدی ہے ہی نہیں تو اس پر شیطان سوار تھا، کہتا ہے کہ بھاگا اور مستانی کی جھونپڑی میں چلا گیا۔ مستانی ایک بڑی سی ریلی اوڑے سو رہی تھی، میں اس کی ریلی ہٹا کر اس کے قدموں کی طرف لیٹ گیا۔ وہ عورت شیرنی کی طرف میرے پیچھے بھاگی، جھونپڑی کی طرف بھی آئی، مجھے نہ پا کر واپس چلی گئی اور اس واقعے کے بعد دوبارہ کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد مستانی نے کروٹ بدلی، اس کے پاؤں میرے سر کو لگے۔ یہ گوہر شاہی کی تعویلات ہیں۔ اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ ڈرو نہیں، میں خود ہی ہوں۔ کہنے لگی کہ آج رات کیسے آ گئے؟ میں نے کہا کہ ویسے ہی۔ پھر پوچھا شاید سردی لگی ہوگی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں۔ اس نے سمجھا شاید آج کی اداؤں سے مجھ پر قربان ہو گیا۔ یہ گوہر شاہی کی عقلی تعویلات ہیں جس کے بارے میں یہ فتنہ گوہریہ بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ مستانی نے کہا کہ اس نے سمجھا کہ شاید آج کی اداؤں سے مجھ پر قربان ہو گیا اور میرے قریب ہو کر لیٹ گئی۔ یہ مستانی کی باتیں، یہ گوہر شاہی کا روحانی سفر ہے۔ اور پھر سینے سے چمٹ گئی، ایک آفت سے بچا، دوسری میں خود پھنسا۔ میں نے ہٹنے کی کوشش کی، ایسا لگا جیسے جسم میں جان ہی نہیں۔ چپ چاپ لیٹا، سوچتا رہا۔ فقر کے لیے دنیا چھوڑی، لذات دنیوی کو چھوڑا، اپنی خوبر بیوی چھوڑی، جنگل میں ڈیرا لگایا، لیکن شیطان یہاں بھی پہنچ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی حامی اور ناصر ہے۔ کچھ دیر بعد صبح کی اذان ہوئی، جسم کو زبردست کرنٹ لگا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ گوہر شاہی کے جسم کو کرنٹ لگا اور کہتا ہے کہ جیسے کسی نے بٹھا دیا ہو۔ اس کرنٹ کو مستانی نے بھی محسوس کیا، معاذ اللہ۔ اور اس جھٹکے کے ساتھ مستانی کے ہاتھ سینے سے ہٹ گئے اور میں چلا گاہ میں چلا گیا۔ بحوالہ روحانی سفر صفحہ نمبر 27 اور 28، اور دوسرا اس کا ایڈیشن ہے، اس میں صفحہ نمبر 30 اور 31 پر یہ واقعہ نقل ہے۔ اب ناظرین محترم، آگے اسی روحانی سفر کتاب میں گوہر شاہی لکھتا ہے کہ اس واقعے کے بعد میں اور مستانی پہلے سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ فتنہ گوہریوں کی یہ بڑی تعویلات ہیں، اگر ہم پیش کرنے لگیں تو پھر شکایت ہوگی۔ کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد میں اور مستانی پہلے سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ کبھی آنکھوں میں عجیب سی مستی چھا جاتی، پھر مختلف اداؤں سے باتیں کرتی اور سیاہ چہرے کو آٹے سے سفید کرتی، لڑکیوں کی طرح اتراتی، جبکہ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ 50 سال والی عورت کے ساتھ یہ گوہر شاہی رنگ رلیاں مچاتا رہا لال باغ کے اندر، اور لکھتا ہے کہ کبھی میرے ہاتھ کو پکڑ کر سینے سے لگاتی اور کبھی ناچنا شروع ہو جاتی۔ روحانی سفر صفحہ نمبر 37 اور دوسرا اس کا ایڈیشن ہے، اس میں صفحہ نمبر 32 پر یہ روایت نقل ہے۔ اب ناظرین محترم، اب آپ خود بتائیں کہ کیا ایسا شخص جو ہے امام مہدی ہو سکتا ہے جس نے بھنگ پیا ہو، شریعت مطہرہ کے جو ستون ہے اس کو پامال کیا ہو، تعلیمات شریعت محمدی کو جس نے پامال کیا ہو، کیا وہ شخص جو ہے وہ امام مہدی ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی ایسا شخص امام مہدی نہیں ہو سکتا۔ امام مہدی تو وہ ہوں گے جو آ کر زمین پر آ کر اور دین اسلام کی سربلندی کا علم بلند کریں گے، جو شریعت محمدی کی پاسداری کریں گے، جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع خود بھی کریں گے، لوگوں کو بھی کرائیں گے، وہ امام مہدی ہوں گے۔ اور جن کے لیے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں،
اس گوہر شاہی کے اندر کوئی ایک بھی بشارت ایسی نہیں جو احادیث طیبات میں وارد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار اقدس میں دعا گو ہیں اللہ کریم ہمیں اور آپ کو اس فتنہ گوہر شاہی اور جتنے بھی اسلام کے اندر نئے فتنے اپنا ظاہر ہو رہے ہیں ان سب سے ہم سب کو اللہ کریم تمام مسلمانوں کو بچائے۔ اللہ کریم کی دربار اقدس میں دعا گو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے، آمین۔